خداوند فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مغرب تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے، لیکن کہیں نہ پائیں گے۔ اور اس روز حسین کماریاں اور جوان مرد پیاس سے بےتاب ہو جائیں گے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں ہے؟ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ ہمارے سامنے یہ موقع ہے آج۔ موقع اس بات کا ہے کہ ہم ان باتوں کو سن لیں جن کی ضرورت ہے ہماری روح کو، ہماری آتما کو۔ میری دعا یہ ہے کہ جب یہ باتیں آپ سنیں گے جو میں خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناؤں گا، میری دعا یہ ہے کہ ان کو سنتے سنتے آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جس کی ضرورت آپ کو ہے وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کے پیار کا یقین کر لیں گے، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آموس نبی کی کتاب میں سے ایک پیشن گوئی پڑھ کے سنائی، جس میں ایک کال بتایا گیا ہے، قحط، ایک کمی، ایک ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام سننے کی۔ نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ آج بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، خدا کیا کہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کو؟ یہ قوموں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے بزرگوں کو ایسا، اس قسم کے بزرگ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، جو ہیں تو بزرگ لیکن ان میں کوئی بڑا پن نہیں رہا۔ خدا سے ڈرنے والے بزرگ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔
ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ ادھر ادھر دنیا بھر میں ڈھونڈتے پھریں گے اور معلوم کرنا چاہیں گے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ خدا کے بندے داؤد نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے خدا اب؟ کیا اس نے دنیا کو چھوڑ دیا؟ ہمارے حالات پر ہم کو چھوڑ دیا؟ یہ سوال اٹھتا ہے اپنی اپنی زندگی کے بارے میں جب لوگ سوچتے ہیں، یہ میرا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ اے خدا تو کیا کر رہا ہے؟ تو میری سنتا کیوں نہیں؟ میری فریاد کب تیرے حضور پہنچے گی؟ کلام کا قحط ہے اس وقت۔ لوگ خدا کے نام سے جو باتیں کرتے ہیں وہ بڑی عجیب ہیں۔ اندر سے روح ترستی رہ جاتی ہے، پیاسی رہ جاتی ہے، اور کہتے ہیں روح اندر سے یہ وہ بات ہے ہی نہیں جس کی مجھے ضرورت ہے۔ داؤد کہتا ہے جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، اس طرح میری روح آئے خدا تیرے لیے ترستی ہے۔ تو بتا تو کیا فرماتا ہے؟ عزیزوں، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں یاد دلا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میں تو اپنی کمزوری کی حالت میں خدا کا حکم مانتا ہوں۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کو یاد دلا دے کہ میں خدا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر ماں اپنی ممتا کو نہیں چھوڑ سکتی تو میں اپنی شفقت کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کے لیے لکھا وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے، پیار کرنا پسند کرتا ہے، برباد کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ جو بربادیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ خدا کی خوشی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی روح جس چیز کے لیے پیاسی ہے وہ اسے نہیں مل رہی، اور اس کے بجائے اور چیزیں ہیں، اور کچھ ہے جو وہ اپنے آپ کو پلا رہا ہے یا اسے پلایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا پیش کرتی ہے ہمارے سامنے ایک جام، یہ پی لے تجھے چین مل جائے گا، یہ کھا لے تو تجھے آرام مل جائے گا، یہ حاصل کر لے، یہ لوٹ لے۔ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ خدا کے کلام کی تو بات ہی اور ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے کسی سے تو اندر سکون آتا ہے، چین آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ خدا نے قسم کھائی ہے اور یہ کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو کہ لوگوں کے اندر، جوانوں کے اندر، جوان لڑکے لڑکیاں مجھے فون کرتے، ان کے اندر یہ پیاس پیدا ہو رہی ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی خدا ہے تو میں اسے کیسے جانوں؟ اگر خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، تو میں اس کے قریب کیسے جاؤں؟ میں اس کے ساتھ کیسے تعلق پیدا کروں؟ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ سوال، جاننا چاہتے ہیں، کلام سننا مانگتے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے ان حالات میں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ میرے دوستو، میرے پیارو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ باتیں یاد دلا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں۔ خدا کے کلام میں یہ آیا، ڈرو مت، ڈرو مت۔ اس وقت دہشت پھیلائی جا رہی ہے دنیا بھر میں، سب ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف تیار ہے کہ ایک دوسرے کو بھسم کر دیں، اور جو مر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ پکار، جدھر دیکھو خون، معصوم لوگ چلا رہے ہیں۔ کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی ہے جو سنے گا؟ ان حالات میں دیکھو خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا۔
روح پیاسی ہے خدا کے لیے، لیکن دیکھو ہم پیتے کیا ہیں۔ خدا کا بندہ ایوب، اس کے کلام میں سے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایوب نبی کی کتاب اور اس کا 15واں باب، آپ اپنی بائبل میں دیکھیے میرے ساتھ، اور اگر بائبل نہیں ہے تو آپ مجھے حکم دیجئے، میں بھیج دوں گا۔ لیکن ایک مہربانی کریں آپ، یہ کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ، لیکن میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، اس میں کیا کروں؟ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ فون آتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں، نہ آپ کا نام ہوتا ہے اور نہ آپ کا فون نمبر ہوتا، میں جواب کسے دوں؟ ایسا نہ کیجئے، مہربانی سے ایسا نہ کیجئے۔ اگر آپ اپنا فون دیں گے بھی تو میں ایک ہی دفعہ آپ کو فون کروں گا اور اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، آپ کے ساتھ مل کر دعا کر سکوں، آپ میرے لیے دعا کر سکیں، ہماری ایک دوستی ہو جائے، پیار بڑھ جائے، تو آپ ضرور اپنا نام بھی دیجئے، اپنا فون نمبر دیجئے، میں بڑا شکر گزار ہوں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو بائبل بھیجوں، آپ فون کرنا مجھے، میں بھیج دوں گا، اردو، ہندی، پنجابی میں بھیج دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اب دیکھو میں اردو میں پڑھتا ہوں، دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں خدا کے کلام میں۔ خدا کا بندہ ایوب، ہو کتنی پرانی بات ہے اور کتنی سچی بات ہے۔ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو ہے عورت سے پیدا ہوا ہے صادق ہو، سچا ہو۔ دیکھ وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ پھر بھلا اس کا کیا ذکر جو گھنونا اور خراب ہے انسان۔ اور کیا لکھا ہے؟ یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا اچھی پی لی، خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی، اب تو نشہ ہے نہ کیف، پانی نہ پیا شراب پی لی۔ یہاں لکھا جو بدی کو پیتا ہے۔ برے کام کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تسلی ہوگی، تسکین ہوگی، آرام ہوگا، چین ہوگا، خوشی ہوگی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ بدی کا نتیجہ اچھا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے۔ خدا یسوع مسیح یہ کہا کرتے تھے جس کے کان ہو وہ سن لے، جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ بدی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ جھوٹ سے کبھی کوئی سچائی پیدا نہیں ہوگی۔ دشمنی کبھی صلح اور سلامتی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہاں لکھا انسان بدی کو پانی کی طرح پی رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ اس سے پیاس بجھ جائے گی۔ ارے نہ جانے کیا کیا انسان کھا رہا ہے اور پی رہا ہے، لیکن پیاس بجھتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں، بھسم ہو رہے ہیں بدی سے، برے راستے پہ چلنے سے۔ خدا کا کلام سننا ہے تو سن لو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سن لو، دیکھ لو کس راستے پہ چل پڑے ہو۔ میں آپ کی منت کر سکتا ہوں، یہ خدا کا پیار ہے جو للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، آوازیں دیتا ہے۔ پہچان لو اپنی زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جسے آپ بدی کی طرح پی رہے ہیں۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، میرے مالک مجھ پر رحم کر، میں جو کہہ رہا ہوں مجھ پر رحم کر اور سننے والوں پر رحم کر، تاکہ ہم ہوش میں آئیں اور گناہ نہ کریں۔ لکھا ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ دیکھو زندگی کا راستہ کیسا ہے۔ یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ نئے راستے پہ ہم چلیں، جو سلامتی کا راستہ ہے، جو خوشی کا راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو راست بازی کا راستہ ہے، جو اس کا پسندیدہ راستہ، وہ راستہ جو اسے پسند ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو میں یہاں سے چل کے گھر تک پہنچا دے گا۔ لکھا پیاس تو ہے روح کو خدا کی، پینے کے لیے کیا ہے؟ بدی۔ ایک اور چیز دیکھو، اسی امثال کی کتاب میں جو سلیمان خدا کے خادم، خدا بادشاہ تھا، نبی تھا، اس خدا کے بندے نے کیا لکھا ہے؟ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب، زبوروں کی کتاب کے بعد یہ کتاب ہے امثال کی کتاب۔ اس میں سے میں پڑھ کے آپ کو خدا کا کلام پیش کر رہا ہوں، سنو۔
سنو، دل کے کان سے سنو، اچھی طرح سنو. یہ نہ سوچو کہ کون پڑھ رہا ہے کون کہہ رہا، صرف یہ سنو کہ خدا کیا فرماتا ہے. آئے میرے بیٹے، میری بیٹی، اگر گناہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا. اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں، چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نکل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے. ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے. تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی. تو آئے میرے بیٹے، تو ان کے ہمراہ نہ جانا، تو ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں. خون کا پیاسا ہے انسان، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. خون بہایا جا رہا ہے، فرشتے نہیں آ کے مار رہے، بدروہیں نہیں مار رہی، انسان قتل کر رہا ہے انسان کو. خون کی پیاس ہے، روح پیاسی ہے خدا کی. پی رہے ہیں ہم خون ایک دوسرے کا، قومیں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، زمین کے ٹکڑے کے لیے سگے بھائی کو مروانے کو تیار ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہائے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ سوچو بزرگوں، سوچو بھائیوں، سوچو بہنوں، سوچو اس بات پر کیا ہو رہا ہے. یہ پیاس ہمیں ہے خدا کی، آتما مانگ رہی ہے پرماتما کو، سنگم ہو جائے، اس سے ملاقات ہو. اور دیکھو ہم کو دیا کیا جا رہا، خون پیو ایک دوسرے کا، تب چین آ جائے گا. بدلہ لے لو تب چین سے سو سکو گے. رات کو نیند نہیں آ رہی، بدلہ ضرور لینا ہے. یہ خون کی پیاس ہے. ہائے 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 ہائے. لوگ پریشان ہو کے پوچھ رہے ہیں، آئے خدا تو کیا کہتا ہے، تو کہاں ہے؟ اب مبارک ہے وہ جو پیاسے ہیں اس کے. انہیں مزہ نہیں آتا، انہیں تسکین نہیں ہوتی. جب دنیا کی بدی ان کو دی جاتی ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یہ سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا، اس سے بات نہیں بنتی. انہوں نے دشمنیاں رکھ کے دیکھ لی، بدلے لے کے دیکھ لیے، پھر بھی نہیں بات بنتی، چین نہیں پڑتی. نہیں پڑے گی، کبھی نہیں پڑے گی چین، کبھی نہیں تسلی آئے گی، آتما پیاسی رہے گی. بدی کو پانی کی طرح پیتے ہیں، ایک دوسرے کا خون پینے کو تیار ہیں، اور نہ جانے کیا کیا پیتے ہیں. پھر جب غم بڑھتا چلا جاتا ہے تو کہتے جی وہ تو اس لیے پیتے ہیں کہ غم غلط ہو جائے. واہ واہ، آگ بجھانے کے لیے اس پر اور پیٹرول ڈال دو. غم غلط نہیں ہوتا، گہرا ہو جاتا ہے. زخم بھرتے نہیں، اور بڑے اور گہرے ہو جاتے ہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. بہت لوگ ہیں مبارک لوگ ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول کو سلام کرتا ہوں، جو ان راستوں سے گزر کے آئے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پی کے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بدی پی، ہم نے خون پیا، ہم نے نشے پیے ہیں، میں نوشی کی ہے، ہر طرح کی. ہم کو چین نہیں ملا، کیونکہ آتما پھر پیاسی رہ جاتی ہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، آئے خداوند میری روح، آئے خدا میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے. جی چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو جائے. آتما پیاسی اس بات کے لیے. دیکھو خدا نے اس کا کیا انتظام کیا ہے. کیا خدا نے اس کا انتظام کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ کلام کی پیاس ہے آموس نبی کی کتاب میں، کہ لوگ ڈھونڈتے پھریں گے، مارے مارے پھریں گے، قحط ہوگا، کال ہوگا خدا کے کلام کا. خدا کا شکر ہے جس کلام کے لیے انسان پیاسا ہے وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے.
कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म में जाहिर हुआ है, उसका नाम रखा गया यीशु, खुदा बचाने वाला। उसका नाम रखा गया अमानुएल, खुदा हमारे साथ। वो क्या कहता है, सुनो उसकी क्या बात, उसकी बात सुनो, उसकी पुकार सुनो, उसकी दावत सुनो, उसकी मोहब्बत की आवाज सुनो। यूहन्ना की इंजील ये प्यासों को बुला रहा है। उसका 7वां बाब, एक ईद मनाई जा रही है, एक बड़ी खुशी मनाई जा रही है और अंदर से खुश्क है इंसान। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, चिल्ला कर कहा, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं इससे ज्यादा चिल्लाया वो, चिल्ला कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, बदी को पानी की तरह पीने वालों, खून के प्यासों, तरह तरह से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने वालों, मेरे पास आओ। अगर कोई प्यासा हो, है कोई प्यासा, है कोई प्यासा? ये सब कुछ पी के देख लिया, प्यास ना बुझी, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा, यकीन कर लेगा कि मैं खुदा का कलाम हूं, जो यकीन ले आएगा, ईमान ले आएगा कि मैं खुदा की मोहब्बत हूं, मैं खुदा का वो फजल हूं जिसकी जरूरत है, जो मुझ पर ईमान ले आएगा, उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। जो पी लेगा दरिया बन जाएगा। दरिया नोशी से नहीं बात बनेगी। वो कह रहा है जो मुझसे पी लेगा, जिसे मैं पिला दूंगा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, क्योंकि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। अगर कोई मुझसे पिएगा, कोई प्यासा हो तो आकर पिए, देखे। यही नहीं कि प्यास बुझ जाएगी, दरिया बन जाओगे, फूट निकलेगी जिंदगी, एक नई जिंदगी फूट निकलेगी। यह जिंदगी नहीं जिसमें बदी पी जा रही है, यह जिंदगी नहीं जिसमें खून की प्यास है एक दूसरे के लिए, यह जिंदगी नहीं जिसे भुलाने की कोशिश की जाती है, कभी इस चीज से कभी उस चीज से, किसी तरह हम अपना गम भूल जाएं, खा के भूल जाएं, पी के भूल जाएं, हमको याद ना रहे कि हमारी मुसीबत क्या है। वो मुसीबत वैसे का वैसे ही पहाड़ खड़ी रहती है, आंख बंद करने से पहाड़ नहीं हटते, पहाड़ तो वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसे ही हम सोचते हैं ये पहाड़ हट जाएंगे। वो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, ये देखो खुदा ने हाथ बढ़ाया है तुम्हारी तरफ प्यार का। अगर कोई प्यासा हो आए मेरे पास, पिए। नतीजा ये होगा कि उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां बह निकलेंगी। वो कैसे? यूहन्ना नबी ने खुदा यीशु मसीह के बारे में ये कहा था, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। उसी का जिक्र उसने किया था। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे जो ईमान लाए। रूह को प्यास है, रूह की, रूह खुदा की प्यासी है। खुदा ने अपना रूह पेश किया कि ये पियो। क्या मतलब है? खुदा के साथ इतना नजदीकी और करीबी रिश्ता कि जैसे रूह का रूह के साथ मेल। और जब यह हो जाता है तब आत्मा अंदर से कहती है चैन आ गया, बोझ हट गया। फिर ऊपर देखते हैं, आंखों में आंसू होते और कहते हैं खुदावंद ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया तूने, और ये मेहरबानी मेरे साथ ये मेहरबानी। और खुदावंद कहता मैं तो कब से तेरी इंतजार कर रहा था, मेरी बेटी, मेरे बेटे। ये लम्हा, ये घड़ी बहुत मुबारक है मेरे भाई, मेरी बहन। अगर कोई प्यासा हो तो खुदावंद कहता है मेरे पास आकर पियो। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं पिलाऊंगा रूह को रूह।
خدا کے پیارو، ہم خدا کے پیار کی باتیں سن رہے ہیں جسے ہم کلام زندگی کہتے ہیں، زندگی دینے والی باتیں، وہ شبد جس میں ایسی شکتی ہے جس سے شانتی بھی ملے اور پھر اس سے شکر گزاری پیدا ہو۔ آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے دیکھا کہ کال ہے ایک قحط۔ خدا کا کلام سننا چاہتے ہیں لوگ، جاننا چاہتے ہیں خدا کیا کہتا ہے۔ میرے حالات بگڑ گئے، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں؟ اگر کوئی ایسا بھائی ہے جو ایسے سوالات کا سامنا کر رہا ہے، یہ بھوتوں کی طرح سوال اٹھتے ہیں، بھوتوں کی طرح، بدروؤں کی طرح چپٹ جاتے ہیں یہ سوال، اب کہاں جاؤں، اب تو کہاں جائے گی، اب تو کیا کرے گا، اب کیا ہوگا، اب دیکھ، یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ خدا کا کلام سن رہے ہو، اس کلام کو سن رہے ہو جو خدا کی محبت کا کلام ہے، معافی کا کلام ہے، مخلصی کا کلام ہے، چھٹکارا دینے والا شبد ہے، کلام ہے۔ وہ کہتا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، دریا بن جائے گا اس کے اندر۔ ذرا سنو وہ دریا کس قسم کا ہوگا، دریا پھوٹ نکلیں گے، ندیاں پھوٹ نکلیں گی۔ دیکھو کیسی ہیں وہ۔ خداوند اپنے بندوں کو جو روح کے پیاسے، جن کی روح پیاسی، ان کو اپنا روح دیتا، روح بخشتا ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے جس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا، اے خداوند یسوع میرے گناہوں کو معاف کر۔ وہ معاف کرے گا، معافی کی خوشی ہوگی، زندگی میں اپنا روح پیدا کر دے، ڈال دے گا، اپنا روح مقرر کر دے گا، بخش دے گا، اس کا پوتر آتما اندر آ جائے گا۔ اور دیکھو پھر ندیاں کیسی نکلیں گی۔ لکھا روح کا پھل محبت، محبت کی لہریں نکلیں گی، ندیاں نکلیں گی دل میں سے، نیکی، ایمانداری۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ یہ ندیاں پھوٹ نکلیں گی، اس قسم کی باتیں زندگی میں سے ظاہر ہونے لگیں گی۔ کہاں وہ گندگی کی پیاس، کہاں وہ خون کی پیاس، اور کہاں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے اطمینان حاصل کرنا۔ اس کے بجائے دیکھو جب روح القدس زندگی میں آتا ہے، جب وہ لے لیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا پھل محبت، اور پھر اس کے بعد دیکھو کیسی کیسی ندیاں نکلیں گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہو؟ خدا کا پیار آپ کو آواز دے رہا، اس کا نام ہے یسوع۔ اسے کہو اے خداوند یسوع آ میری زندگی میں۔ وہ آئے گا تو پھر دیکھنا کیا کیا بہہ نکلے گا۔